السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کرپٹو ٹریڈ کرتے ہو، کسی ملک کی سٹاک مارکیٹ میں کرتے ہو، فارکس ٹریڈنگ کرتے ہو، گولڈ شیئرز کسی بھی چیز پہ ٹریڈ کرتے ہو، 5 مسٹیکس ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو اجاڑا ہوا ہے، یہ 5 مسٹیکس نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ جو لوگ میرے پاس آئے ہوئے ہیں ان میں سے شاید 90% 95% لوگ آلریڈی یہ مسٹیک کر چکے ہوں گے۔ تو ٹریڈنگ کی 5 مسٹیکس ہیں، آپ لوگوں نے لوگوں کو سمجھانا ہے اور سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک اہلیت ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ اہل ہو یا نہیں، سب سے پہلے یہ چیز سمجھنا ہے آپ اہل ہو یا نااہل ہو۔ اگر نااہل ہو تو اس فیلڈ کے اندر نہیں آنا، اہل ہو تو فیلڈ کے اندر آنا ہے۔ مثال کے طور پر میری ایج 32-34 سال ہے، میں آرمی کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں جاؤں گا، پتہ کروں گا، ایک ایسا بندہ ڈھونڈوں گا جو بندہ آلریڈی اس فیلڈ کے اندر ہوگا۔ تو جس ٹائم وہ بندہ آرمی کے اندر ہوگا تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کیسے ہوتا ہے، کہ وہ مجھے بتائے گا کہ اتنی کوالیفیکیشن چاہیے، اتنی تعلیم چاہیے، اتنا قد چاہیے، اتنا وزن چاہیے، اتنی ہائٹ چاہیے، اتنی عمر چاہیے، اتنا عرصہ نوکری ہوگی، اتنی سیلری ہوگی، فلاں ہوگا، پوری کا پورا بتائے گا۔ اب میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں اہل ہوں یا نااہل ہوں۔ میں 34 سال کے ایج کا والا بندہ آف کورس یہی بولوں گا کہ میں نااہل ہوں، کیونکہ ادھر 22 سال کی ایج ہے۔ اب فارکس میں ہر بندہ بولتا ہے کہ میں اہل ہوں، نہیں اہل۔ فارکس ایک ڈاکٹر بننے سے زیادہ بزنس ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک کورس کا لنک بھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور شیئر کروں گا۔ اس کورس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ فارکس کے اندر دنیا کا کوئی بھی بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی بندہ بولے کہ آپ ٹاور پہ چڑھ کے آپ لوگ سردیوں کے موسم کے اندر مزدوری کرو تو شاید میں نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی بندہ بولے پائلٹ بنو، نہیں بن سکتا، ڈاکٹر بنو، نہیں بن سکتا۔ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ تو فارکس میں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے، کون کامیاب لوگ ہوتے ہیں، کون ناکام لوگ ہوتے ہیں، ساری چیزیں سب سے پہلے آپ نے یہ پتہ کرنی ہے۔ یہاں ایک لڑکی آئی ہے، اس کے پاس 10 کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ بولے جی میں فارکس کے اندر آتی ہوں، لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ آپ ہیئر ڈریسر نہیں بن سکتے، آپ موچی نہیں بن سکتے جو جوتے صاف کرتا، جو جوتے سیٹ کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ تو ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی مسٹیک یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خیالوں میں اپنے آپ کو اہل بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ اہل نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کے اندر ہر بندہ اہل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز ہے وہ یہ دیکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس 2 نمبر چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کی لرننگ۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا میں کورس آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ ہر انسان یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں، آپ کی تعلیم PhD ہے، لیکن آپ کی مما، آپ کی وائف جو ہیں یا آپ خود جو ہیں وہ بچے کو دن میں ٹائم بھی دیتی ہیں، لیکن آپ اس کو سکول بھیجتی ہیں۔ یہ ممکن ہے آپ کی PhD کی تعلیم ہے اور سکول کے اندر BS چاہیے، گریجویشن آپ کے بچے کو پڑھا رہی ہے، وہ 1 2 3 4 میڈم اس کو، ٹیچر اس کو سکھاتا ہے، وہ سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے 1 2 3 الف بے پہ ABC جو کچھ بھی ہے وہ اس کو سکھاتی ہے اور وہ اس کے اوپر سال کے بعد ایگزام ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ ہے جو سکول نہ جائے، مر جائے گا اور نہیں سیکھ سکتا۔ تو لرننگ کے لیے یہ ہے کہ آپ فارکس کے اندر آئے ہیں اور یہ سوچیں کہ یہ میں خود سیکھتا رہوں گا۔ میں اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک ذہین ہے، ایک نالائق ہے۔ نالائق بچے کو سکول بھیجتے ہیں، ذہین بچہ خود سوچتا رہتا ہے میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا، A کے بعد یہ ہوگا، B کے بعد یہ ہوگا، 1 کے بعد یہ ہوگا، 2 کے بعد یہ ہوگا۔ اور جو آپ کا دوسرا بچہ ہے اس کو میڈم بتاتی ہے، وہ میڈم کی بات مانتا ہے۔ 3 سال کے بعد آپ لوگوں کا جو دونوں بچوں کو بٹھائیں گے تو آف کورس آپ کا لائق بچہ جو سکول نہیں گیا، جس نے کسی سے نہیں سیکھا، وہ بندہ ناکام ہوگا، اور جو نالائق بچہ سکول گیا، میڈم سے سیکھا، عمل کیا، کامیاب ہوگا۔ تو فارکس کے اندر آپ کو ایک بندہ ڈھونڈنا پڑے گا جسے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ آپ لیں گے، وہ خود پرافٹ کے اندر ہوا، آپ اس بندے سے سیکھیں۔ مبارک ہو، آپ پہلے مہینے کے اندر ہی پرافٹ میں ہیں۔ میں دنیا میں رمضان ہے، دوسرا روزہ ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پہلے دن سے ہی پرافٹ میں ہوتے ہیں، لیکن وہ نقصان نہیں کرتے، لیکن وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ لرننگ کرتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری ہر بات مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کسی کو بھی نہیں، کوئی بھی نہیں سیکھے گا، بس آپ خود ٹریڈ کرتے رہے گو، معافی چاہتا ہوں، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، فارکس کے اندر جو ہمارے پاس جو سب سے بڑی مسٹیک ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ ہم لوگ سب سے بڑی، کہ ہم لوگ یہ میری بھی تھی کہ ہم فرسٹ ٹائم کے اندر بڑی انویسٹمنٹ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ فارکس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک سینٹ اکاؤنٹ بنانا ہے۔ یہ بھی اس کورس میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ڈیمو بنانا ہے۔
ڈیمو بنانے کے بعد آپ نے سینٹ بنانا ہے $15 کا، $10 کا، اس کے بعد آپ نے 2 4 6 مہینے کے بعد 100 200 500 $1000 کا بنانا ہے۔ سٹارٹ کے اندر لوگ آتے ہیں بیچارے $1000 $2000 ان کے پاس ہوتا ہے، 2000 لوگوں سے مانگتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، واش ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کو کور کرنے کے لیے اور لوگوں سے مانگتے ہیں، پھر قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ نمبر 5 بروکر کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مختلف لوگ جو ہیں وہ بروکرز کے مینیجر رابطہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کبھی بونس کے نام پہ پھنسایا جاتا ہے، کبھی کسی نام پہ پھنسایا جاتا ہے، کبھی لوگ فنڈڈ نام پہ اپنے اسکرین شاٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑے پرافٹ کے اندر ہو۔ تو یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو جو بندے آتے ہیں تو کوئی بندہ بولتا ہے یہ بروکر بڑا اچھا ہے، یہ بروکر، آپ اسے 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ نہیں بولتے اور وہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ بناتے انویسٹر پاسورڈ نہیں مانگتے اور وہ ایک فراڈیا بندے کے ہتھے چڑھ کے ایک فراڈیا بروکر کے اندر آپ لوگ اپنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا 5واں نمبر کا ہے، میں پھر کورس کے اندر یہ ساری چیزیں بتاؤں گا، 5 کی 5 غلطیاں بھی بتاؤں گا اگر آپ نے سیکھا، اور وہ ہوتا ہے پلان۔ دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے پہلے سوچا میں نے کس حساب سے چلنا ہے، کیمرہ ریڈی کیا، ساری کچھ چیزیں۔ آپ لوگ کہیں کا سفر کرتے ہیں، میں مثال دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، لاہور جانا ہے، آپ سب سے پہلے یہ آج کپڑے اپنے ریڈی کرو گے، میں نے 4 دن کے لیے جانا ہے، پلان ہوگا آپ نے کس چیز پہ جانا ہے، کس کے گھر رہنا ہے، کتنا خرچہ ہوگا، کیا کیا کرنا ہے، کب واپس آنا ہے، کس ٹائم نکلنا ہے، کس بس پہ نکلنا ہے، جہاز پہ نکلنا ہے، پورا پلان ہوگا۔ اگر ایک بندے نے اسلام آباد سے لاہور جانا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میں نے کس پہ جانا ہے، کتنا خرچہ ہوگا، کپڑے بھی اس نے ریڈی نہیں کیا، آف کورس ناکام ہو جائے گا۔ تو ٹریڈ لینے سے پہلے آپ نے 3 چیزیں ایک چیز ہمیشہ سوچنی ہے کہ ٹریڈ لینے سے پہلے ٹریڈ کا نکلنا سوچنا ہے۔ کہ مثال کے طور پر آپ نے ٹریڈ لی ہے تو ٹریڈ کے اندر آپ نے بائی کر دیا، اب آپ نے بائی کیا مارکیٹ کے اندر، ایک چیز تھی لائک گولڈ تھا اور گولڈ کی قیمت تھی 2500، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب آپ نے گولڈ بائی کر دیا، اب آپ کے ذہن کے اندر یہ ہوگا بائی تو میں نے کر دیا، اگر بائی کیا اور میں مارکیٹ کے اندر 2510 پہ نکلوں گا تو مارکیٹ ڈاؤن آ گئی تو مارکیٹ کہاں ہوگی؟ تو مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی 2490 پہ آئے گی تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ جب مارکیٹ لاس میں ٹریڈ ہوگی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے مارکیٹ کے اندر سے کیسے نکلنا ہے۔ تو مارکیٹ میں اگر لاس میں سے نکلے، پرافٹ میں کب نکلنا ہے، لاس میں کب نکلنا ہے، پرافٹ میں نکلنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پرافٹ کو وڈرا کروانا ہے۔ اور اگر لاس میں سے ہم لوگوں نے نکلنا ہے تو اس لاس کو ہم نے نیکسٹ ٹریڈ کے لیے کیسے کور کرنا ہے، اس کے لیے ہماری ایک بہت مزے کی اسٹریٹجی ہے، بلکہ میں وہ پورا کورس دے دیتا ہوں۔ آپ تنویر.forex.com جائیں فارکس کورسز پہ کلک کریں، فارکس ٹریڈنگ کورس پہ 2025 پہ چلے جائیں، یہ 9 ویڈیوز ہیں، 10ویں ویڈیو آ جائے گی، یہ 10 ویڈیوز پہ مشتمل کورس دیکھ لیں، اسٹریٹجی، پلان، وے، لرننگ، فراڈیوں سے کیسے بچیں، کون کون سے فراڈ ہوتے ہیں۔ یہ کورس آپ کو 99% اگر آپ نے صحیح دیکھا کامیاب کر جائے گا۔ اگر کوئی بھی اور مسئلہ ہے آپ کا تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923332، یہ میں بولتا بھی ہوں کہ یہ اسکرین پہ آپ لوگوں کو لگا لیں گے 099، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں۔ مسٹیکس نہیں کرنی میرے دوستوں، نقصان سے بچنا ہے، پرافٹ بے شک کم کر لیں۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔